فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب 27 کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں۔ تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق والیوم 9 میں مکتوب 27 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آغاز میں بتاتی چلوں کہ یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اس کو 2 نشستوں میں مکمل کریں، نہیں تو پھر 3 پارٹس میں تو انشاءاللہ کمپلیٹ کر ہی لیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ مکتوب 27۔ آپ علیہ السلام کا عہد نامہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ کے نام کہ جب انہیں مصر کا حاکم بنایا گیا، یہ عنوان ہے۔ اور مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ مصادر نہج البلاغہ کے مطابق اس مکتوب کو سید رضی رحمہ اللہ سے پہلے کتاب الغارات کے مؤلف ابراہیم بن ہلال ثقفی اور کتاب نحف العقول کے مؤلف ابن شیبہ شین عین بے ہے شیبہ حرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جبکہ سید رضی رحمۃ اللہ کے بعد شیخ طوسی رحمہ اللہ نے امالی میں، تبرسی رحمہ اللہ سے بشارت المصطفیٰ میں اور دیگر نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 265۔ پھر لکھا ہے کہ کتاب غارات اور کتاب تمام نہج البلاغہ وغیرہ سے استفادہ ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ عہد نامہ اس سے کہیں زیادہ مفصل تھا، اور جو کہ سید رضی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جبکہ سید رضی نے اختصار کے ساتھ اس کا صرف ایک حصہ نقل کیا ہے۔ تو سامعین، یہ ہم نے مکتوب کی سند پڑھی اور وہاں پہ کہا گیا کہ ایک حصہ، جبکہ یہ بھی 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مکتوب پر ایک نظر، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کتاب غارات میں آیا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ مکتوب محمد بن ابی بکر رضی اللہ کے لیے تحریر فرمایا تو وہ برابر اسے دیکھتے رہتے اور اس میں مذکور فرامین اور آداب سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ عمرو بن عاص کے مصر میں ان پر غلبہ پانے اور انہیں شہید کرنے کے کچھ مدت بعد اس کے تمام مکتوبات جمع کر کے حاکم شام کے لیے بھیج دیے گئے۔ حاکم شام اس مکتوب کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا تھا۔ ولید بن عقبہ نے، جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور حاکم شام کی حیرانی کو دیکھ رہا تھا، اس نے اس سے کہا کہ حکم دو کہ ان مکتوبات کو جلا دیا جائے۔ حاکم شام نے کہا کہ تم کس قدر غلط بات کرتے ہو۔ ولید نے کہا تو کیا یہ بات درست ہے کہ لوگ جان لیں کہ ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی احادیث تمہارے پاس ہیں اور تم ان سے درس لیتے ہو؟ حاکم شام نے کہا افسوس ہو تم پر، کیا مجھ سے کہتے ہو کہ اس طرح کے علم و دانش کو جلا ڈالوں؟ خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ جامع اور محکم علم و دانش آج تک نہیں دیکھی۔ ولید نے کہا اگر اس قدر ان کے علم و انصاف کی تعریفیں کرتے ہو تو کیوں ان سے جنگ لڑتے ہو؟ کہا اگر ابو تراب علیہ السلام
یہاں پہ لکھا ہے ابو تراب علیہ السلام خلیفہ سوم کو قتل کر کے ہم پر حکومت کرنے والے نہ ہوتے تو ہم ان سے درس حاصل کر لیتے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مکتوبات اور ان کے کلام ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ خلیفہ اول کے خطوط ہیں جو اس کے بیٹے محمد کے پاس تھے، اور ہم ان کا مطالعہ اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے صاحب الغارات پھر مزید لکھتے ہیں کہ جب محمد بن ابی بکر کی شہادت اور اس مکتوب اور اس طرح کے دیگر مکتوبات کے حاکم شام کے ہاتھ لگنے کی خبر امام علیہ السلام کو پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے کہ کیوں کر ایسے گراں بہا گوہر اس نااہل کے ہاتھ لگ گئے۔ حوالہ نوٹ کیجیے الغارات صفحہ 251۔ اس مطلب کو ابن ابی الحدید نے مختصر طور پر اپنی شرح نہج البلاغ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 89 پر، اور تمام نہج البلاغہ کے مؤلف نے صفحہ 903 پر مکمل مکتوب کے ذکر کے بعد نقل کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہرحال یہ مکتوب سید رضی رحمہ اللہ کی نقل کے مطابق چند حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے امام علیہ السلام لوگوں سے برتاؤ، تواضع اور انصاف نیز طاقتوروں کے مقابلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور کمزوروں کے مقابلے میں نرمی اور محبت برتنے سے متعلق کچھ ہدایات فرماتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ایک کلی اور جامع بحث کے ضمن میں دنیا اور متقین کی صفات میں سے ایک کو دنیا اور اس کی مادی نعمتوں کی نسبت ان کا برتاؤ قرار دیتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوئے بغیر اس کے کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیسرے حصے میں آپ علیہ السلام اس زندگی کے خاتمے اور موت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور کچھ ایسی تعبیرات بیان فرماتے ہیں کہ جن پر غور و خوض انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ چوتھے حصے میں امام محمد بن ابن بکر کی طرف متوجہ ہو کر اسے سونپی ہوئی ذمہ داری بریکٹ میں لکھا ہے کہ حکومت مصر اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ ہدایات فرماتے ہیں۔ پانچویں اور آخری حصے میں آپ علیہ السلام ایک بار پھر راہ ہدایت و ضلالت کے پیشواؤں کے درمیان فرق کے بارے میں ایک کلی تبصرہ فرماتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں منافقوں کے واقعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اس بات کے پیش نظر کہ یہ مکتوب سید رضی رحمہ اللہ کے نقل کردہ مکتوب سے کہیں وسیع اور مفصل ہے۔ اس مکتوب کے کچھ دیگر اہم حصے بھی کتاب الغارت یہاں پہ لکھا ہے الغارت، میرے خیال ہے الغارات ہی ہے کیونکہ اس سے پہلے تک ہم الغارات ہی پڑھتے گئے، اس میں الف مسنگ ہے، تو دیگر اہم حصے بھی الغارات اور تمام نہج البلاغہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اب آئیے پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں جو پیراگراف کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے فَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَأَعْلِنْ لَهُمْ، اور ختم ہو رہا ہے فَهُوَ أَكْرَمُ۔ ترجمہ: لوگوں کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا اور اپنے برتاؤ کو نرم رکھنا، کشادہ روی سے پیش آنا اور نگاہ و نظر میں بھی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، تاکہ بڑے آدمیوں کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ تم ان کے مفاد میں ظلم کر سکتے ہو اور کمزوروں کو تمہارے انصاف کی طرف سے مایوسی نہ ہو جائے۔ پروردگار روز قیامت تمام بندوں سے ان کے تمام چھوٹے اور بڑے ظاہر اور مخفی اعمال کے بارے میں محاسبہ کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے گا تو تمہارے ظلم کا نتیجہ ہوگا، اور اگر معاف کر دے گا تو اس کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر پہلے حصے کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اور اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے سب سے نیک برتاؤ۔ لکھا ہے جیسا کہ اوپر اشارہ ہوا، اس مکتوب کا پہلا حصہ بعض اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہے
جن میں امام محمد بن ابی بکر کو لوگوں سے نیک برتاؤ اپنانے کی تلقین فرماتے ہیں۔ در حقیقت سبھی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے برتاؤ میں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ ہدایات 4 ہیں۔ پہلی، سبھی لوگوں کے ساتھ اظہار محبت ہونا چاہیے، چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے کہ انورٹڈ کاما، لوگوں کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تعبیر قرآن مجید سے ماخوذ ہے، جہاں پر اشارہ ہوتا ہے، جو کہ سورہ شعراء کی آیت 215 ترجمہ کہ اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کا اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ کنائی تعبیر کاف نون الف حمزہ چھوٹی ہے تعبیر ہے جو مرغی کے اپنے چوزوں کے لیے اپنائے جانے والے برتاؤ سے اخذ ہوئی ہے، کہ جب چوزے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں تو ماں اپنے پروں کو پھیلا کر چوزوں کو ان کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ یہ ان کے ساتھ اظہار حمایت بھی ہے اور اظہار محبت بھی۔ دوسری ہدایت میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے اور اپنے برتاؤ کو نرم رکھنا، اور یہاں پر اس کے بعد آگے نیچے لکھا ہے کہ یہ تعبیر بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، کہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ کا نام بھی یہاں پہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 159، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر رحم دل ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے تیسری ہدایت میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کشادہ روی سے پیش آؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں سے بگڑے چہرے اور بدمزاجی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ کام لوگوں کے تمہارے اطراف سے بکھر جانے کا باعث ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے، انورٹڈ کاما، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت 159 ہی کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے چوتھی ہدایت تمام جہات، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی انصاف کو ملحوظ رکھنے کے بارے میں ہے، چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اور نگاہ و نظر میں بھی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، تاکہ بڑے آدمیوں کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ تم ان کے مفاد میں ظلم کر سکتے ہو، اور کمزوروں کو تمہارے انصاف کی طرف سے مایوسی نہ ہو جائے، انورٹڈ کاما، یہاں پر یہ کلوز ہو گیا۔ پھر ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہارے پاس فیصلے کے لیے آنے والے فریقوں میں سے ایک دولت مند اور طاقتور آدمی ہو اور دوسرا غریب اور نادار، تو ان کے درمیان اس قدر عدالت کا لحاظ رکھنا کہ اگر ایک فریق کی طرف کچھ لمحوں کے لیے دیکھو تو اتنا ہی دیگر فریق کی طرف دیکھنا، نہ یہ کہ اپنی پوری توجہ اس امیر شخص کی طرف مذکور رکھو اور غریب اور نادار کو نظر انداز کرو۔ جب تم ان جزیات میں بھی انصاف کو ملحوظ رکھو گے تو لوگوں کو بڑے اور اہم کاموں میں تمہاری طرف سے ناانصافی اور ایک خاص گروہ کی طرفداری کا خدشہ نہ رہے گا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ وہی ہدایات ہیں جو اسلام میں قضاوت کے معاملے میں قاضی کے عدالت کو ملحوظ رکھنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، کہ قاضی کو اپنے پاس فیصلے کے لیے آنے والے دونوں فریقوں کے ساتھ بالکل یکساں رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر بٹھانا ہو تو دونوں کو بٹھائیں، اور اگر کھڑے ہوں تو دونوں ہی کھڑے ہوں۔ اگر قاضی ایک کے ساتھ سلام دعا کرے تو دوسرے کے ساتھ بھی دعا سلام کرے۔ اگر کچھ دیر کے لیے ایک فریق کی طرف دیکھے تو دوسرے کی طرف بھی اتنا ہی دیکھے۔ اسلام کی ان ہدایات کو ملحوظ رکھنے پر اس قدر تاکید ظلم و ستم اور ناانصافی کے سدباب کے لیے ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ دنیا کے کسی بھی حکومتی اور عدالتی قوانین میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اتنی باریکیوں کا خیال رکھا گیا ہو۔ پھر لکھا ہے کہ کلینی
رحم اللہ کی کتاب اصول کافی میں حضرت علی علیہ السلام سے نقل کردہ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کوما کہ جو لوگوں میں قضاوت کے عہدے پر ہو اسے چاہیے کہ اشارہ کرنے، نظر کرنے اور مجلس میں بٹھانے میں ان سے مساوات کا سلوک کرے انورٹڈ کوما کلوز۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ پروردگار روز قیامت تمام بندوں سے ان کے تمام چھوٹے اور بڑے ظاہر اور مخفی اعمال کے بارے میں محاسبہ کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے گا تو تمہارے ظلم کا نتیجہ ہوگا، اور اگر معاف کر دے گا تو اس کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر۔ اور اب ہم مولا کے مکتوب 27 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں آغاز ہو رہا ہے وَعْلَمُوا، واو الف عین، وَعْلَمُوا عباد اللہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہے نصیبم من لذتی۔ اور ترجمہ پڑھتے ہیں بندگان خدا یاد رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ دنیا میں بہترین انداز سے زندگی گزارتے رہے، جو سب نے کھایا اس سے اچھا پاکیزہ کھانا کھایا، اور وہ تمام لذتیں حاصل کر لیں جو عیش پرست حاصل کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ پا لیا جو جابر اور متکبر افراد کے حصے میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ زادے راہ لے کر گئے جو منزل تک پہنچا دے، اور وہ تجارت کر کے گئے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی لذت حاصل کی، اور یہ یقین رکھے رہے کہ آخرت میں پروردگار کے جوارح رحمت میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ کسی لذت میں ان کے حصے میں کوئی کمی ہوگی انورٹڈ کاما کلوز۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے سادہ زیست لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی، یہ پوری ایک ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے مکتوب کے اس حصے میں پرہیزگاروں کی صفات اور ان کے امتیازات اور اعزازات کے بارے میں ایک جامع بحث فرمائی ہے، تاکہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ اور اہل مصر کے لیے ایک درس ہو۔ پہلے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما بندگان خدا یاد رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر امام علیہ السلام اس معنی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ دنیا میں بہترین انداز سے زندگی گزارتے رہے، جو سب نے کھایا اس سے اچھا پاکیزہ کھانا کھایا، اور وہ تمام لذتیں حاصل کر لیں کہ جو عیش پرست حاصل کرتے تھے، اور وہ سب کچھ پا لیا کہ جو جابر اور متکبر افراد کے حصے میں آتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کلام کا مفہوم یہ نہیں کہ زہد و تقوی والے اہل دنیا کی طرح رنگین دسترخوانوں، خوبصورت محلوں اور قیمتی لباس سے بہرہ مند ہوتے ہیں، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی سادہ زندگی سے اتنے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں جتنے دولت مند لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ اپنی ضرورت کے مطابق دولت کماتے ہیں، اور جب ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اسے بہت سی خوشی ملتی ہے، جیسے کہ ایک بھوکے انسان کو کھانا ملنے پر ہوتی ہے۔ دوسری طرف چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی روزی حلال اور اس میں رضائے الہی شامل ہے، اور اس کے سبب آخرت کا عذاب نہ ہوگا، لہٰذا وہ بڑی آسودہ فکری اور اطمینان قلبی کے ساتھ اس سادہ نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک چھوٹے اور سادہ سے گھر میں معمولی سے لباس اور کھانے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن بلند معنوی اثرات کے سبب وہ اپنی زندگی سے بہت راضی ہوتے ہیں اور ایک بے مثال راحت و آسودگی کا احساس کرتے ہیں، اور خود کو
خوش قسمت سمجھتے ہیں، جبکہ اکثر دولت مند جو خوبصورت محلوں میں بہترین ساز و سامان کے ساتھ زندگی گزارتے اور پرتکلف دسترخوانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ فکری پریشانی، بے چینی، نیز افسردگی اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق تجربات اوپر کے جملوں میں مولا علیہ السلام کے کلام کی حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرہیزگاروں کی زندگی چونکہ بالکل سادہ ہوتی ہے، لہٰذا دنیا سے رخصت کے وقت ان کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہتی، لیکن مغرور اور عیاش دولت مند چونکہ دنیا کی پرتعیش اور رنگین زندگی کے عادی ہوتے ہیں، لہٰذا دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے دل حسرتوں سے لبریز ہوتے ہیں، خصوصاً اگر وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اتنے سارے مال و دولت کا بوجھ اور وبال ان کی گردن پر آئے گا۔ اب یہاں پر فارسی کا ایک شعر ہے، لیکن میں بالکل اس کو پڑھنے کی کوشش تو پہلے کر رہی تھی، مجھے مشکل لگ رہا ہے تو معذرت ہے۔ ترجمہ ہے کہ یہ بسا رنج و حسرت باغ بریکٹ میں لکھا ہے، دنیا باغ سے رخصت ہو رہا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے افسوس کے ساتھ یہیں چھوڑ رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد وہ زیادہ راہ لے کر گئے جو منزل تک پہنچا دے، اور وہ تجارت کر کے گئے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، دنیا میں رہ کر دنیا کی لذت حاصل کی، اور یہ یقین رکھے رہے کہ آخرت میں پروردگار کے جوار رحمت میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ کسی لذت میں ان کے حصے میں کوئی کمی ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ لا تردو لہم دعواتن کا جملہ اس آیت شریفہ جو کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہشت میں ان کے لیے تازہ میوے تیار ہیں اور جو وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ اور یہاں پر اس کی یہ آیت نمبر سورہ یاسین کی ہے 57 کہ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس کی طرف اشارہ ہے، جبکہ ولا ینقص لہم نصیب من لذتہ کا جملہ اس آیت جو کہ آیت ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 31 ترجمہ کہ اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے بہشت میں تمہارے واسطے موجود ہے، اور جو چیز طلب کرو گے وہاں تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ فصلت کی آیت 31 کا ہم نے ترجمہ پڑھا لکھا ہے کہ یعنی کہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین اور مترجمین نے ولا ینقص لہم نصیب من لذتی کے جملے کو دنیا میں پرہیزگاروں کی حالت کے تناظر میں جانا ہے کہ ان کی دعائیں ایمان اور حسن یقین کے نتیجے میں قبول ہو جاتی ہیں اور دنیا کی کوئی بھی لذت ان سے دور نہیں ہوگی۔ یہاں پر دوسرے حصے کی تمام جو بھی اس کتاب میں اس کے حوالے سے موجود تھا میٹیریل وہ ہم نے سب پڑھ لیا۔ اب مکتوب 27 کا تیسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں اس کا آغاز ہوا ہے فاحذروا عباد اللہ الموت، اور اختتام ہو رہا ہے باللہ اشدہم خوفا للہ۔ ترجمہ بندگان خدا موت اور اس کے قرب سے ڈرو اور اس کے لیے سر و سامان مہیا کر لو کہ وہ ایک عظیم امر اور بڑے حادثے کے ساتھ آنے والی ہے، ایسی خیر کے ساتھ کہ جس میں کوئی شر نہ ہو، اور یا ایسے شر کے ساتھ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ جنت یا جہنم کی طرف ان کے لیے عمل کرنے والوں سے زیادہ قریب تر کون ہو سکتا ہے؟ تم وہ ہو جس کا موت مسلسل پیچھا کیے ہوئے ہے، تم ٹھہر جاؤ گے تب بھی تمہیں پکڑ لے گی، اور فرار کرو گے تب بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ تمہارے سائے سے زیادہ چپکی ہوئی ہے، اسے تمہاری پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور دنیا تمہارے پیچھے سے برابر لپیٹی جا رہی ہے۔
اس جہنم سے ڈرو کہ جس کی گہرائی بہت دور تک ہے اور اس کی گرمی بے حد شدید ہے اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ بتازہ ہوتا رہے گا۔ وہ گھر ایسا ہے جہاں نہ رحمت کا گزر ہے اور نہ وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے اور نہ کسی رنج و غم کی کشائش کا کوئی امکان ہے۔ اگر تم لوگ یہ کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں خوف خدا شدید ہو جائے اور تمہیں اس سے حسن ظن حاصل ہو جائے تو ان دونوں کو جمع کر لو کہ بندے کا حسن ظن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خوف خدا ہوتا ہے، اور بہترین حسن ظن رکھنے والا وہی ہے جس کے دل میں شدید ترین خوف خدا پایا جاتا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ترجمہ مکمل ہوا۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے مسلسل انتباہ۔ لکھا ہے امام علیہ السلام مکتوب کے اس حصے میں ایک بار پھر ایک کلی اور عمومی مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو اپنے مخاطب محمد بن ابی بکر رضی اللہ کے لیے بھی ہے اور دیگر تمام لوگوں کے لیے بھی۔ اس مکتوب کے آغاز میں بھی جو سید رضی رحمہ اللہ نے نقل نہیں کیا ہے آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ یہ مکتوب سب کو پڑھ کر سنائے۔ اب یہاں پر ترجمہ وہ جو 2 لائنیں ہیں کہ بندگان خدا موت اور اس کے قرب سے ڈرو اور اس کے لیے سر و سامان مہیا کر لو کہ وہ ایک عظیم امر اور بڑے حادثے کے ساتھ آنے والی ہے، ایسے خیر کے ساتھ جس میں کوئی شر نہ ہو یا ایسے شر کے ساتھ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ہم بارہا عرض کر چکے اور بزرگوں نے بھی فرمایا ہے کہ اگر ہر چیز میں شک کی گنجائش ہو تو موت سے متعلق تمام انسانوں کے لیے بلا استثناء کوئی شک و تردد نہیں، اور اس بات کے پیش نظر کہ ہم موت کو آخرت کی طرف سفر کا آغاز جانتے ہیں، ہمیں اس دور کے سفر کے لیے تیار ہونا چاہیے اور جو کچھ اس سفر کو اچھے طریقے سے طے کرنے کے لیے لازم ہے اسے مہیا کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے موت کو اس جوہد سے زیادہ اہمیت کی حامل اور عظیم شمار کیا ہے کہ یہ انسان کو دو میں سے ایک انجام کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یا اسے خدا کی ایسی جاویداں جنت کی طرف لے جاتی ہے جہاں خیر و برکت اور سعادت و راحت اور سلامتی ہی سلامتی ہے، یا اسے بدبختیوں اور شر و عذاب سے بھرے ٹھکانے یعنی جہنم کی طرف لے جاتی ہے جہاں سے کبھی نجات کا امکان نہیں، اور چونکہ انسان نہیں جانتا ہے کہ وہ ان 2 گروہوں میں کس میں قرار پائے گا، لہٰذا اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ لکھا ہے اس کے بعد کہ امر عظیم اور خطب جلیل خطب جلیل کے درمیان فرق کے بارے میں، جبکہ دونوں قریب المعانی ہیں، جہاں تک ہم جانتے ہیں نہج البلاغہ کے شارحین میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ امر عظیم اس دنیا سے رخصت کی طرف اشارہ ہو اور ایک ایسی رخصت جس کی کوئی واپسی نہیں، اور خطب جلیل خیت توئے کے اوپر پیش ہے، خطب جلیل جو کہ یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے کہ خطب جلیل اعمال کے حساب و کتاب اور ان پر جزا کی طرف اشارہ ہو۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ امر عظیم جہاں پر یہ عربی میں جملہ لکھا ہے کہ خیر لا یکون معہ مرن ابدا، یہ تھوڑا سا انک تھوڑی سی پھیلی ہوئی تھی، بہرحال ہے یہی کہ معہ میم عین ہے واو اے پہ پیش ہے، معہو شرن ابدا کے جملے کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور خطب جلیل جس کا مفہوم سخت مصیبت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ شر لا یکون معہ خیر ابدا کے جملے کی طرف اشارہ ہو۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس عبارت میں لوگوں کو صرف 2 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، ایک وہ جو مکمل طور پر سعادت مند اور خوش نصیب ہیں اور ہمیشہ خیر و برکت کے مرکز میں ہوں گے،
اور انہیں کسی قسم کے شر اور بدی کا سامنا نہ ہوگا، جبکہ دوسرے گروہ کے افراد ان کے برعکس ہمیشہ عذاب اور بدبختیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کسی بھی قسم کی خیر و برکت ان کی طرف رخ نہیں کرے گی۔ حالانکہ ایک تیسرا گروہ بھی پایا جاتا ہے جس کا قرآن مجید نے یوں تعارف کرایا ہے، جو کہ سورہ توبہ کی آیت 102 کا یہاں پر ذکر ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے نیک اور برے کام ملا دیے، امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 102 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے نہج البلاغہ کے شارحین نے اس سوال کے مختلف جواب دیے ہیں جو بعض مقامات پر بہت ہی مشکلات کا باعث ہیں۔ واضح ترین جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا کلام یہاں ان افراد کے پیش نظر ہے جو راہ اطاعت یا معصیت پر گامزن ہوتے ہیں، اور تمام افراد کے پیش نظر نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کامل الایمان مومنین اور کفر و ظلم کے سرداروں کی نسبت حصر اضافی ہے سواد رے حصر اضافی ہے، نہ کہ حصر حقیقی اور سبھی افراد کی نسبت۔ قرآن مجید میں امام علیہ السلام کی تعبیرات سے ملتی جلتی تعبیرات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلاً سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں وہ چیخیں گے چلائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ ہود آیات 105 سے 108 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی اپنے آبا سے نقل شدہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا، ہمارے لیے موت کی تعریف فرمائیں۔ فرمایا، تم نے ایک آگاہ شخص سے سوال کیا ہے تو سنو۔ انورٹڈ کاما، موت کے وقت انسان کے لیے 3 حالتوں میں سے ایک پیش آتی ہے، یا ابدی نعمتوں کی بشارت، یا ابدی عذاب کی بشارت، یا رنج و اندوہ، اور ایک مبہم حالت کہ معلوم نہیں کن لوگوں سے ملحق ہوگا۔ تو جو ہمارا دوست دار اور مطیع ہوگا اسے ابدی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 6، صفحہ 154۔ پھر لکھا ہے کہ اس روایت کے آخر میں آیا ہے کہ تیسرے گروہ میں سے بعض کچھ مدت تک دوزخ میں رہیں گے، پھر اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ان کے شامل حال ہوگی، جبکہ ایک گروہ کو طویل مدت کے بعد شفاعت نصیب ہوگی۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابن ابی الحدید نے اس مقام پر امام علیہ السلام کی عبارات سے اپنے مذہب کے حق میں استفادہ کیا ہے کہ جو بھی دوزخ میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور گناہوں کی صورتحال کافروں جیسی ہوگی اور وہ عذاب الہی سے نکل نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر راہ نجات ہوتی تو آپ علیہ السلام یوں فرماتے کہ موت کبھی ایسی بدی کا آغاز ہوتی ہے جس کے بعد ممکن ہے خیر بھی ہو، لیکن امام علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 15، صفحہ 166۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہ امام علیہ السلام کے دیگر کلاموں اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے متصادم ہے۔ پڑھتے ہیں یہ قرآن مجید کی متعدد کی جہ میم تے عین دال، اور یہاں پہ دال کے اوپر، پہلے دال کے اوپر تشدید ہے، متصادم ہے، بلکہ یہاں امام علیہ السلام کا مقصد 2 گروہوں یعنی مومنوں اور کافروں کے حالات بیان کرنا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے سورہ توبہ کی آیت 102 کے مطابق خلطو عملاً صالحاً و اخرا سیئاً
نیک اعمال کو برے اعمال کے ساتھ مخلوط کیا، وہ یقیناً یہاں امام علیہ السلام کے پیش نظر نہ تھے۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے کچھ حصہ مکتوب 27 کا پڑھ لیا ہے، اور ابھی اس سے آگے، کیونکہ پھر یہ لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام جنت میں داخل ہونے کی شرط اور واصل جہنم ہونے کے سبب 2 جملوں میں یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی کہ اب اس سے آگے مزید تو وہ ہم اگلی نشست میں پڑھ لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔